الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك صدق اللہ العظیم۔ اور اس کے پہلے ہم نے بہت سے رسولوں کے حالات آپ کو سنا دیے اور بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ محترم حضرات و خواتین، ان کیسٹوں میں آپ تفسیری خزانے سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات سنیں گے۔ کتنے نبی و رسول دنیا میں آئے، ان کی صحیح تعداد صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، اس لیے بلا تفریق و امتیاز ہم کو تمام نبیوں پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، جن کو ہم جانتے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جن کو نہیں جانتے ان کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن نے تو چند انبیاء کرام کے نام بتلائے ہیں، ان کے واقعات و کارناموں کی تفصیل مشہور زمانہ مفسر و مترجم حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب زیر مجدہ سے سنیے۔ تو لیجئے یہ مبارک سلسلہ ہم ابو البشر اول انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر سے شروع کرتے ہیں۔ سورت نمبر 2 البقرہ، آیت 37 و 38۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ان آیتوں کی تفسیر میں حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام نے اللہ کے کئی نام سیکھ لیے اور طریقہ دعا بھی، پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کو پکارا تو بخشے گئے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں اس کے نام اور کلمات الہیہ بطور وسیلہ کے لیے جانا اور دعا کرنا مقبول ہے۔ آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں سے خطاب ہے کہ میری راہ پر چل کر آؤ گے تو ڈر اور خوف جاتا رہے گا، ورنہ سزا بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اللہ نے اسی لیے اپنے تمام نبی اور رسول بھیجے تاکہ انسانیت کا بھٹکا ہوا قافلہ پھر راہ راست پر آ جائے۔ اب جو شخص اللہ کے نبیوں کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلا تو اپنی بد نصیبی پر اسے خود ہی رونا پڑے گا۔ حبوط آدم کی ایک بڑی وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مٹی سے بنے آدم میں اس کی نسل کے غیر متقی اور خبیث لوگ الگ کر دیے جائیں، تاکہ جنت میں اب داخلہ ہو تو صرف اہل ایمان کا ہو، باقی دوزخ کا ایندھن اور اپنے اعمال بد کے سبب خود ہی بن جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قیام جنت میں کسی عمل کی جزا کے طور پر نہیں تھا، بلکہ صرف تربیت کے لیے تھا، اور زمین پر آنے کے بعد جنت میں داخلہ جو ہوگا وہ رحمت الہیہ کے تحت ہوگا اور ایمان و اعمال صالحہ کے سبب ہوگا۔ سورت نمبر 20 طٰہٰ، آیت 122 کے ذیل میں لکھتے ہیں، آدم کو خلیفہ بنایا تھا، ساری مخلوق پر منتخب فرما کر چن لیا اور اپنا نائب بنایا، اور جنت میں امتحان کے لیے رکھا۔ جب وہاں سے غلطی پر نیچے اتار کر دنیا میں بھیجے گئے تو پہلا انتخاب اللہ نے برقرار رکھا، یعنی خلافت کا، اور توبہ قبول فرما کر قصور معاف کر دیا۔ پھر تا قیامت تمام انسانیت کو زمین پر بسنے کا ذریعہ بنا کر قیامت پر حساب کتاب کے فیصلے کو موقوف رکھا۔ یہاں حضرت مولانا کی غیر مطبوعہ تفسیر سے بھی ایک اقتباس سن لیجئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام میں جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالی کے حکم توڑنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن بھول سے انہوں نے منع کیے ہوئے درخت سے کھا لیا، اور خود اس معاملے میں ابلیس نے انہیں طرح طرح سے پھسلایا، بہکایا، حتیٰ کہ قسم کھا کر کہا کہ میں تم کو خیر خواہی سے مشورہ دے رہا ہوں، اس درخت میں سے تھوڑا سا چکھ تو لو اور پھر دیکھو کیا مزہ آتا ہے۔ یہاں بات صاف ہوئی کہ جس کسی آدمی سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو توبہ کرنے پر
اسے معافی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی راہ پر ہے۔ لیکن جو کوئی جان بوجھ کر ڈھٹائی، ضد اور تکبر سے نافرمانی پر اتر آئے تو وہ ابلیس کا چیلا ہوا کہ اس نے جان بوجھ کر غرور میں آ کر اللہ کے حکم کو توڑا۔